کبھی کبھی تاریخ کا دھارا صرف ایک جملے سے مڑ جاتا ہے۔ حال ہی میں جو عدالتی دستاویزات سامنے آئی ہیں، انہوں نے ایک ایسی ہی قانونی جنگ کو بے نقاب کیا ہے جو برسوں سے پردے کے پیچھے لڑی جا رہی تھی۔ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ذرا اس جملے پر غور کریں، میں انہیں جواب نہ دینے کی ہدایت کر رہا ہوں۔ یہ الفاظ 2016 کی ایک عدالتی کارروائی میں کہے گئے تھے، اور انہی الفاظ نے ایک ایسی قانونی جنگ چھیڑ دی جس کی تفصیلات اب جا کر ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک جملہ اتنا اہم کیوں ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اس مقدمے کی جڑ تک جانا ہوگا جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہوا۔ ورجینیا جوفری بنام گیلین میکسویل، جو کہ ایک سنسنی خیز حد کی عزت کا مقدمہ تھا۔ تو معاملہ دراصل یہ تھا کہ ایک طرف جوفری کے سنگین الزامات تھے کہ میکسویل نے انہیں اور دوسری لڑکیوں کو جیفری ایپسٹین کے جنسی استحصال کے لیے بھرتی کیا، اور دوسری طرف میکسویل کا صاف انکار تھا، جنہوں نے ان تمام دعووں کو سراسر جھوٹ اور قطعی طور پر غلط قرار دیا۔ اور یہ صرف زبانی کلامی جنگ نہیں تھی۔ ذرا اس ای میل کو دیکھیں، یہ اس عدالتی بیان سے 1 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ اس میں میکسویل کی ذہنی حالت کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ وہ اس صورتحال کو ایک امریکی قانونی ڈراؤنے خواب سے تشبیہ دے رہی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آگے چل کر معلومات دینے سے کتنا کترائیں گی۔ اور پھر وہ دن آیا، 22 اپریل 2016، جب یہ تنازع اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ اس دن ایک ویڈیو بیان کے دوران میکسویل سے حلف کے تحت سوالات کیے گئے۔ مدعی کی وکیل سگرڈ میکالی نے بالکل سیدھے اور بنیادی سوال سے شروعات کی، کیا آپ نے کبھی جیفری ایپسٹین کو مساج دیا ہے؟ اور بس یہیں سے جواب ملنا بند ہو گئے۔ میکسویل کے وکیل جیفری پلیوکا نے فوراً مداخلت کی اور میکسویل کو جواب دینے سے روک دیا۔ وجہ کیا بتائی؟ بالغوں کے درمیان باہمی رضامندی سے ہونے والے معاملات کی رازداری۔ یہ قانونی حربہ تھا جس کا مقصد سوالات کو ذاتی اور غیر متعلقہ ظاہر کرنا تھا۔ لیکن سوالات کا سلسلہ رکا نہیں۔ اب میکسویل سے ایپسٹین کے لیے کام کرنے والی دوسری خواتین کے بارے میں پوچھا گیا، کیا آپ کا کبھی جوہانا کے ساتھ جنسی رابطہ ہوا؟ اور ایک بار پھر وہی جواب، وہی اعتراض۔ پولیسکو نے دہرایا کہ کوئی بھی بات جو آپ کی طرف سے باہمی رضامندی سے جنسی تعلقات سے متعلق ہو، میں آپ کو ہدایت دے رہا ہوں کہ جواب نہ دیں۔ ہر اہم سوال پر یہی اعتراض اٹھایا گیا اور سچائی کے گرد خاموشی کی دیوار اونچی ہوتی چلی گئی۔ اب جب سوالوں کے جواب نہیں مل رہے تھے تو جوفری کی قانونی ٹیم نے اپنا اگلا داؤ کھیلا۔ انہوں نے موشن ٹو کمپیل نامی ایک قانونی درخواست دائر کی۔ سادہ لفظوں میں انہوں نے جج سے کہا کہ وہ میکسویل کو ان سوالات کے جواب دینے پر مجبور کریں۔ تو یہ موشن ٹو کمپیل ہے کیا چیز؟ دیکھیں، یہ ایک قانونی آلہ ہے جو خاص طور پر تب استعمال ہوتا ہے جب مقدمے کے دوران ایک فریق معلومات دینے سے انکار کر دے۔ اس سے عدالت اس تعطل کو ختم کر سکتی ہے۔ اب صرف یہ کہنا کافی نہیں تھا کہ ہمیں جواب چاہیے۔ جوفری کے وکلاء کو عدالت کو یہ سمجھانا تھا کہ آخر یہ سوالات ان کی کیس کے لیے اتنے ضروری کیوں ہیں۔ ان کی پوری دلیل کا مرکز تھا ایک لاطینی اصطلاح موڈس آپرانڈی، یعنی MO۔ اس کا مطلب ہے کسی کام کو کرنے کا ایک خاص اور مستقل طریقہ۔ وکلاء نے اپنی درخواست میں صاف صاف لکھا کہ وہ جن سوالات کے جواب مانگ رہے ہیں وہ دراصل ایپسٹین اور میکسویل کے کام کرنے کا طریقہ، یعنی موڈس آپرانڈی ثابت کرنے کے لیے ہیں کہ کس طرح وہ پہلے غیر جنسی مساج کے لیے بھرتی کرتے تھے اور پھر اسے جنسی سرگرمیوں میں بدل دیتے تھے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ یہ ثابت کرنا کہ میکسویل ان تمام سرگرمیوں سے واقف تھیں، ثبوت کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے۔ یہ معلومات میکسویل کے اس دعوے کو چیلنج کرنے کے لیے بہت ضروری تھیں کہ ان کے خلاف الزامات سراسر جھوٹ ہیں۔ اچھا، تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر یہ ساری قانونی جنگ 2016 میں ہوئی تھی تو یہ سب باتیں آج ہمارے سامنے کیوں آ رہی ہیں؟ اس کا جواب سیدھا سا ہے۔ کانگریس کا ایک حالیہ قانون ایپسٹین فائلز ٹرانسپیرنسی ایکٹ، اس قانون نے حکم دیا کہ ان تمام ریکارڈز کو جو پہلے خفیہ رکھے گئے تھے دوبارہ جانچ کر عوام کے لیے جاری کیا جائے۔ تو اب یہ تمام فائلیں ایک جگہ جمع کر دی گئی ہیں، جسے ایپسٹین لائبریری کہتے ہیں۔ یہ محکمہ انصاف کی ایک عوامی ویب سائٹ ہے۔ جیسے جیسے مزید دستاویزات سامنے آتی ہیں، یہ لائبریری اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے۔ تو ذرا اس سفر پر نظر ڈالیں۔ اپریل 2016 میں وہ بیان دیا گیا جس پر یہ ساری جنگ شروع ہوئی۔
پھر تقریباً 8 سال بعد دسمبر 2023 میں ایک جج نے ان دستاویزات کو کھولنے کا حکم دیا اور آخرکار جنوری 2024 میں یہ فائلیں عوام کے سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ان فائلوں کا کھلنا ہمیں صرف ایک مقدمے کی کہانی نہیں سناتا، یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ انصاف کا نظام اکثر بند دروازوں کے پیچھے کیسے کام کرتا ہے، جہاں قانونی حکمت عملی کبھی کبھی سچائی پر حاوی ہو جاتی ہے۔ یہ دستاویزات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ شفافیت صرف ایک اصول نہیں بلکہ انصاف تک پہنچنے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے۔ اور اب جب یہ دیواریں گر چکی ہیں تو اصل سوال یہ ہے کہ اس روشنی میں ہمیں اور کیا کچھ نظر آئے گا۔